کتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں؟ 7 بچے۔ یہ جو حفاظ کو آپ دیکھیں گے نا یہاں، ان کو آپ بہت معمولی نہ سمجھیں۔ یہ 30 پارے اپنے سینوں میں جب انہوں نے محفوظ کیے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ کتنی راتوں کو جاگے ہوں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ دعائے جنازہ یاد نہیں ہوتی بعض کو پوری زندگی، بہتوں کو آیت الکرسی، بھاشڑ بہت یاد ہوں گے لیکن پوری زندگی آیت الکرسی اور دعائے قنوت یاد نہیں ہو پاتی۔ ان مہمانان رسول کا کبھی رتبہ پہچانو کہ انہوں نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ 30 پارے، ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے بچہ مغرب سے عشاء تک سبق یاد کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر بعد عشاء لمبی رات ہوتی ہے سردیوں کی تو 11 بجے تک، اور گرمیوں کی رات ہوتی ہے تو 12 بجے تک، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سوتا ہے، اور فجر کی اذان سے پہلے ان بچوں کو مدرسوں میں اٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر عذاب نہیں آ رہا؟ تو یہ آپ کا کمال ہے؟ نہیں، یہ مکین گنبد خضرا کی دعاؤں کا کمال ہے اور ان بچوں کی تلاوت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نہیں پہچانتے مدرسوں کی اہمیت کو۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ویک پوائنٹ ہو جائے یا کوئی ویکنس بچوں کی سامنے آ جائے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ کوئی بچہ محنت کرے، پڑھ لکھ جائے، وہ فائنینشلی ذرا سا اسٹرانگ ہو جائے، وہ اس کی دنیا بھی بھلی ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے آخرت بھی بھلی ہو جائے، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ علماء پہ یہ سرمایہ کہاں سے آیا، ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی۔ تم نے راتوں میں ان کی محنتیں نہیں دیکھی؟ تم نے سفر حضر میں ان کی مشقتیں نہیں دیکھی؟ جب تم ناشتہ بھر، اس کے بعد دوپہر کا کھانا اپنے پسند کے اعتبار سے، شام کا کھانا آپ کی پسند کے اعتبار سے، اس وقت وہ بچے کس طرح سے مفلسی پریشانی کے دور سے گزر رہے تھے۔ اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے آتا ہے طالب علم۔ آپ 2-4 دن اپنے بچوں سے دور رہ کر دیکھو، پتا چل جائے گا۔ لیکن ایک طالب علم جس کی عمر ابھی ہے ہی کیا، 12 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا وہ طالب علم، ماں آپ دیدہ ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھتی ہے اور حضرت فاطمہ ام الخیر کی سنت ادا کرتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا محنت سے تعلیم حاصل کرنا۔ وہ بچہ امروہہ سے کوئی جا رہا ہے مبارک پور، کوئی جا رہا ہے جامعۃ الرضا، کوئی جا رہا ہے جمدہ شاہی، کوئی بچہ جا رہا ہے روناہی، کوئی بچہ جا رہا ہے جامعہ نعیمیہ۔ او بھائیو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتے۔ کبھی ان علماء کی محنتیں بھی دیکھو، ان کی مشقتیں بھی دیکھو، اور یاد رکھو اگر یہ مدرسے نہ ہو تو تمہاری مسجدوں میں نمازیں کون پڑھائے گا؟ تمہاری مسجدوں کی جو فلک پوش یہ میناریں ہیں، ان میناروں سے جو صدائے توحید اور رسالت بلند ہوتی ہے، بتاؤ وہ کون بلند کرے گا؟ پیدا ہونے کے بعد تمہارے بچوں کے کانوں میں آذان کون دے گا؟ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں مسجد تک کون لے کر کے جائے گا؟ ان مدرسوں کا احسان مانو، اور کبھی مدرسے والے تمہاری چوکھٹ پہ رسید کاٹنے چلے جائیں، ان پہ پھپتیاں نہ کسو، ان پہ طنز نہ کسو۔ ارے وہ جس طرح بھی چلا رہے ہیں ان کا کلیجہ چیر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا مدرسہ چلانا کوئی یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، تب جا کر کے مصطفیٰ کے چمن کو آباد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کان کھول کر کے سنو، مسجد اور مدرسے میں ہر کسی کا پیسہ نہیں لگتا تنویر بھائی، اسی کا لگتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بعضوں کو دیکھا ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہماری مونچھ بڑی لمبی ہے، ہمارا کرتا بڑا لمبا ہے۔ ابے سب کے کرتے سمٹ جائیں گے مرنے کے بعد، کفن کے 3 کپڑے لے کے جائے گا امیر پتی کی پونچھ۔ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی دنیا سے کچھ لے کے نہ گئے۔ وہ دبئی کا پرنس جس دن اس کا انتقال ہوا، ٹویٹر پہ اس کی قبر نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی، سب یہی لکھ رہے تھے، عمر دراز لا مانگ کے لائے تھے 4 دن، جو 2 جستجو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور بھائیوں کچھ بھی لے کے نہیں گیا، وہ برج دبئی بنانے والا، وہ دبئی کی سڑکوں کو قالین سے خوبصورت بنانے والا کیا لے کے گیا بتاؤ مجھے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارے قریب میں مراد آباد ہے، ایک وہ صدر الافاضل بدر الاماثل جس
جس کے قلم کو اللہ نے سیل روا بنا دیا تھا، جس فن پہ لکھتا تھا حق ادا کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو بیک وقت مفسر قرآن بھی تھا، محدث بھی تھا، مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، اور جب خطاب فرماتا تو لبوں سے پھول جھڑتے تھے۔ صدر اللہ فاضل کو بچہ بچہ جانتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اربوں پتی تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کھربوں پتی تھے، ارے ان کے پاس دولت تھی یا نہیں تھی، مگر علم کا جو سمندر انہوں نے مراد آباد میں پھیلایا، اس کی لہریں پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی، اس کے چراغ پوری دنیا میں جلتے چلے گئے۔ جب تک جامعہ نعیمیہ رہے گا تب تک صدر الفاضل کا نام چمکتا رہے گا۔ قریب میں چلے جاؤ امروہہ، قریب میں چلے جاؤ سنبل اور دیپ پور کے میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی اہمیت کو پہچانو۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، رب کہتا ہے میری راہ میں محنت تو کرو، کامیابی دینے والی ذات میری ذات ہے، اور جو محنت کرتا اللہ اس کو صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ترقی یافتہ قوموں کی، تنویر بھائی، ترقی یافتہ قوموں کی کچھ مثالیں دی جاتی ہیں کہ ترقی یافتہ، آج کل ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو نا لوگ یہ سمجھتے ہیں مڈل، یہ جو ہے مڈل بھی نہیں، تھرڈ کلاس ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتے ان کو، مت سمجھو، سمجھ لو تم انہی کو جو تمہارے بزنس مین بیٹے ہیں، جن کی پینٹیں 10 جگہ سے ادھری پڑی ہیں، جو تمہیں سلام تک نہیں کرتے۔ آج تک بتاؤ مجھے، فیصد نکال کے دکھاؤ کہ مولویوں، حافظوں، قاریوں، مدرسوں میں پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہو۔ فیصد نکالو، 1% بھی بمشکل نکلے گا، 99% وہ ملیں گے کہ جب اور بھائیوں نے سہارا نہیں دیا تو مدرسے میں پڑھنے والے حافظ قرآن نے اپنے ماں باپ کو سہارا دیا۔ زیادہ تر تمہیں وہ ملیں گے، ارے اس نے دولت تو نہیں کمائی، میں نے مانا اس نے بہت زیادہ 15-20 ہزار روپے پر منتھ کما لیتا ہے، بعض امام 18,000 روپے کماتا ہے، بعض بیچارہ 10,000 میں خرچہ چلاتا ہے، مگر باپ کو دیکھتا ہے تو ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، ماں کو دیکھتا ہے تو قدم کو چومنے لگتا ہے۔ ارے ایسے امیروں سے، ایسے امیروں کے بیٹوں سے یہ غریب اچھے جو ماں باپ کا رتبہ تو پہچان رہے ہیں۔ میں نے آج ہی ایک رپورٹ پڑھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی مالدار اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو گاڑی میں پیک کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ جاتی ہے کہ اب تم یہیں پہ رہو، تمہارا خرچہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ باپ جس نے پائی اپنی اولاد پہ اٹھا دی، اپنا کمائی اپنی اولاد پہ اٹھا دی، آج وہ اولاد اس کو وہاں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آ گئی، رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، دان سے چلنے والے ان پہ چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھ، تیرا مولوی بیٹا، تیرا حافظ بیٹا، تیرا مدرسے میں پڑا ہوا بیٹا تیرا رتبہ پہچانتا ہے، تیرا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو صرف جنازہ پڑھتا نہیں، آگے کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی اہمیت کو پہچان۔ 7 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے ماموں، ان کے چاچا، ان کے تایا یہاں آئے ہوئے ہوں گے، ان کو مبارکباد دوں گا کہ تمہارا بچہ اگرچہ دنیا کا بہت سامان نہیں کمایا ہے مگر سینے میں قرآن کو بسایا ہے۔ اپنے بچے کو مبارکباد دینا۔ ترقی یافتہ قوموں کی پہچان میں بتایا جاتا ہے کہ جو بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اپنے مشن پہ لگے رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ بہت زیادہ مہذب ہوتے ہیں، باسلیقہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ذرا مدرسے کی 4 دیواری میں آ کر کے تو دیکھو، صبح سویرے اٹھنے والا استاذ بھی بے مثال ہے اور صبح سویرے اٹھنے والے بچے بھی بے مثال ہیں۔ تم تو 8 بجے سے پہلے تنویر بھائی پبلک سو کے نہیں اٹھتی، مگر وہ بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہے مگر وہ سبحان الذی اسرا کی گردان، سبحان الذی اسرا کو بار بار پڑھ رہا ہے، کوئی قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھ رہا ہے۔ حضرت کبھی ان بچوں کے مقام و مرتبے کو پہچانو تو پتا چلے۔ ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے بچہ اس آیت کو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ پہلے سبق سنائے گا، پھر پچھلا سنائے گا۔ ارے یار، اس کے مقام کو پہچانو۔ اور قابل مبارکباد ہے وہ پریوار جو بچوں کو جاگیروں پہ کھانا کھلاتے ہیں اور ان مہمانان رسول کو اولاد کی طرح پالتے پوستے ہیں۔ ارے دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ ملے نہ ملے مگر آخرت میں ضرور مل جائے گا۔ یہ بچے جب اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ کے کرم سے ہمیں امید ہے وہ ان بچوں کو توفیق دے گا کہ تم تنہا نہیں جاؤ، پہچانو کون تھے تم سے محبت کرنے والے۔